آج کی بات ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کی تبدیلی کے حوالے سے۔ کئی دنوں سے اس پر الفاظ کی گولہ باری جاری ہے۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا جا سکے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حالانکہ حکومت کے پاس اکثریت ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ارکان کی، اگر وہ چاہیں تو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ شطرنج کی ایک چال کے بعد جوابی چال کیا چلے گی؟ حزب اختلاف، یہ وہ مسئلہ ہے۔ حزب اختلاف کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی ان کی اس مطالبے کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ویسے تو ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کو بڑے زور سے، جس کو وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہتے ہیں، وہ زور سے آئی ہوئی ہے اور وہ اس کا بار بار اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود تحریک انصاف کے اندر اس پر بہت واضح تقسیم ہے، اور انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اسپیکر اسد کیسر کو انہوں نے خاصا ناراض کیا ہے، بلکہ تحریک انصاف کے اور جو اراکین ہیں ان کو بھی ناراض کیا ہے۔ آپ نے ویسے ریاض فتیانہ صاحب کا ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا، جس میں انہوں نے بہت وضاحت سے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا کہ ان کی جگہ پر شیخ رشید کو لے کر آئیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی تک جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وزیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہ قانونی بات تو نہیں ہے، لیکن روایت یہی ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو ہٹا بھی دیا شہباز شریف کو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی تمام کمیٹیاں ٹھپ ہو جائیں گی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کی بات ہے اس کا تو اجلاس شہباز شریف نے ہی بلانا ہے، وہ آج کل بلا نہیں رہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ 18 تاریخ کو پیر کے دن اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی گولہ باری ہوگی اور الزامات کا تبادلہ ہوگا، شور و غوغا ہوگا۔ واضح اس کے نتیجے میں صورتحال کیا بنے گی؟ زیادہ امکانات یہی ہیں کہ ایک بار پھر جناب عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی ایک اور یو ٹرن لے کر عظیم رہنما ہونے کا ثبوت دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔